اسلام میں باز آ جاؤ، اسلام میں گنڈا گردی مت کرو۔ اللہ نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر دردناک عذاب بھیجوں گا تمہارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ جی 3 دن کا قرآن ہوگا، 3 دن کا قرآن تو باپ کے مرنے پہ ہوتا ہے، رمضان میں نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے؟ کس مسئلے میں لکھا ہے کہ 3 دن کا قرآن ہوتا ہے؟ کس نے کہا کہ 11 دن کا قرآن ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ 21 دن میں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جائے۔ اب وہ نماز تراویح جو ہے تب تک ہوتی رہے گی جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 3 دن میں جائے ریل حافظ کے پیچھے اور 2 رکعت پڑھے، 4 بیڑی پیے، پھر 2 رکعت پڑھے اور تیسرے دن دعا ہو کے 26 روزوں میں آوارہ گردی کرتا رہے؟ کون کہتا ہے کہ اس کے روزے ہو رہے ہیں اور اس کی تراویح ہوگی؟ کہا کس نے؟ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ اگر ان کی نیتیں یہ ہیں نا کہ 3 دن میں قرآن سننے کے بعد، 3 دن میں قرآن پاک سننے کے بعد ہم سارا رمضان آوارہ گردی کریں گے اور پھر اس کے بعد 2 دن میں تراویح پڑھ لیں، 7 دن میں پڑھ لیں، 6 دن میں پڑھ لیں، 11 دن میں پڑھ لیں، تو ایسے لوگ سمجھ لیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے جان بوجھ کے رمضان کا اگر ایک روزہ ضائع کیا، روزوں کا، رمضان کے مہینے کا ایک روزہ آپ نے ضائع کر دیا، تو ساری زندگی اگر آپ روزے رکھتے رہیں، باقی رمضانوں کے بھی روزے رکھتے رہیں، تو وہ جو ایک رمضان کا روزہ چھوٹا تھا اس کے برابر اجر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کو اپنائیے طریقے کے ساتھ۔ جو چھتوں پہ تراویحاں پڑھتے ہیں نا، کئی حافظ صاحب میرے پاس پچھلے سال بھی آئے، اب تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے سے یہ بیماری بہت کم ہوئی۔ 1-2 صاحب مجھے کہنے لگے حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج ہے، آپ دیسی زبان میں یہی سمجھ لو آپ کے بچے کی شادی ہو، آپ مجھے بلانے آئیں کہ حضرت ہماری شادی میں آ جائیں، میں کہوں نہیں جی ٹفن میں کھانا ڈال کے گھر بھیج دینا۔ یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ایسے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کا حکم ہے مسجد میں آؤ، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو تاکہ تمہارے دل جڑ جائیں، تمہارے میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اسلام کو توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کر سکتا۔ مدینہ منورہ میں چند منافقین نے مسجد زرار جب بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرایا تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس رہے کہ ہم ایک ملت ہیں، اسلام میں منافقت کے لیے کوئی جگہ نہیں بتائی گئی۔ اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جناب میں تو ایک حافظ لاؤں گا، میری فلاں جگہ دکانداری ہے تو میں رات کو اپنی تراویح پڑھ لیا کروں گا۔ یہ دکانداری اللہ نے چلا رکھی ہے، جس کی نماز کو چھوڑنے کی تم تیاری کرتے ہو، جس کو یہ کہتے ہو ڈیلے کر دیا جائے، یہ کام بعد میں کر دیا جائے، یہ اللہ نے چلا رکھا ہے۔ ورنہ اللہ کا اگر حکم آ جائے، 1 منٹ میں ہوا نکل جائے تو پھر 4 آدمی اٹھاتے ہوئے قبرستان چلے جاتے ہیں، ساری چودراہٹ وہیں پہ نکل جائے گی، سارا معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ مسجدوں کی بددعائیں نہ لیں۔ جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، وہ بھی اطمینان سے میرے لفظوں کو غور کر لیں کہ مسجدوں کی بددعائیں نہ لیجئے رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک میں آپ کا گھر تب روشن ہوگا جب آپ مسجد سے تراویح پڑھ کے گھر میں جا کے اللہ کے راہ کو حضور میں تہجد کی نماز پڑھیں گے، گھر میں تلاوت کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے جو ماتحت مزدور ہیں، آپ کے ماتحت جو کاریگر ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، وہ آپ کے گھر میں ہی اگر جمعہ پڑھ لیں، آپ کے گھر میں ہی تراویحاں ہو جائیں، کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ایسی باقی کہ مسجد اتنی دور ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے ٹائم میں کوئی ایسا شہر موجود ہو، کوئی جنگل میں رہا ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ PVR میں فلم دیکھنے جانا ہو تو رات کو 12 بجے بھی آٹو اور اوبر مل جاتی واپس آنے کے لیے، اور اگر تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے تو رات کو 10 بجے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ گناہ کے لیے اگر دل تیار ہے
اور نیکی کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی اندر تھوڑا کوڑا کرکٹ ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے، جیسے ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کر لیں، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر لیں۔ تو کریں گے تیاری انشاءاللہ؟ تراویح جس بھی آپ علاقے میں رہتے ہیں، جو بھی مسجد 4-5 کلومیٹر کے علاقے میں ہے، وہاں کا ٹائم معلوم کیجئے اور نماز تراویح پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھیں۔ 20 دن میں 22 دن میں اگر قرآن پاک ختم ہو رہا ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد 29ویں روزے تک اس مسجد میں جو علم طرح سے تراویحیں ہو رہی ہیں وہ بھی پڑھنی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی پہلے کی 22 دن کی پڑھنی ضروری ہے۔ اور یہ جو 3 دن کا تماشا کرتے ہیں جو لوگ، کان کھول کے سن لو، اللہ کے قرآن کا کھلواڑ اڑاتے ہو، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ مجھے پتا کیا تماش بھی نہیں کرتے ہیں، 4 حافظ آ جائیں گے، 2 صفوں کے لوگ نماز پڑھیں گے، حافظ صاحب یعلمون تعلمون چل رہا ہے، کچھ نہیں پتا قرآن کیسے پڑھا گیا، آدھے باہر بیڑیاں پی رہے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، آدھے گھنٹے بعد جب رکوع ہوتا ہے تو 200 آدمی آ کے نیت باندھ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہو۔ بدبختو، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو، کہیں تمہارا مذاق بن گیا تو دنیا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا۔ خرافات سے اسلام میں باز آ جاؤ۔ اسلام میں غیر مسلموں کو نہیں کہا، سورہ توبہ کی آیت ہے، اگر جو حافظ پڑھے لکھے پڑھ لیں جا کے قرآن کھول کے، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ جو لوگ میرے دین کا مذاق اڑاتے اور جو لوگ میرے دین کے لیے نکلتے نہیں، جو لوگ میرے قرآن کے داعی نہیں بنتے، جو لوگ اسلام سے آنکھیں پھیرتے ایمان والے ہونے کے باوجود، فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ یاد رکھو میں تمہارے پر دردناک عذاب بھیج دوں گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا تم کیا سوچتے ہو اس مسجد میں تم نہیں ہوگے تو یہ ویران ہو جائے گی؟ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میں تمہاری جگہ کسی اور کو ایمان کی دولت دے دوں گا، وہ آ کے اسلام کا پرچم آگے لے جائے۔ تو یہ فکر کے لمحے ہیں رمضان سے پہلے، خود بھی اس کو نوٹ کر لیجئے، اپنے ساتھیوں کو بھی بتانا ہے۔ بتائیں گے جی انشاءاللہ کہ ہم نے تراویح کہاں پڑھنی ہے جی؟ مسجد میں پڑھنی ہے، اپنے علاقے کی مسجد میں تراویح پڑھنی ہے۔ اور تراویح پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے کی نیت سے پہلے اپنے دل میں ایک بات پیدا کرنی، کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کی صلح نہیں ہو سکتی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا صلح نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے لیے دل میں سے برائی نکالنی۔ ہم نے کسی بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ہم نے پڑوسیوں کے لیے دل میں سے برائی نکالنی ہے، کسی کی بدنیتیوں کا جو ارادہ کیا ہے وہ دل سے نکالنا ہے، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، بیوی کے ماتھے کو بوسہ دینا، رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے بچوں سے محبت کا مصافحہ کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں سے مسکراہٹ پیدا کرنی ہے، اور جن سے بن ہی نہیں سکتی ان کے لیے اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، الہی ان کا بھی خیر کر دے، ان کو بھی برکتیں دے دے، میرے دل کو بھی پاک کر دے۔ آپ جب تمام دل کے کوڑا کرکٹ کے بعد رمضان کی نیت کریں گے روزہ رکھنے کی، تو اللہ کریم اپنے فرشتوں کو فخر سے فرماتے کہ یہ میرے بندے کو دیکھ، اس کا ظاہر بھی پاک ہے، اس کا باطن بھی پاک ہے، یہ صرف اس لیے کھانے پینے سے رکا ہے کہ اس کو میری ذات کے ساتھ محبت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔